بٹھا دیے سسٹر. اب کیسے کیسے بھائی قرآن تو تجھے پڑھنا نہیں آتا, اوپر دیکھ کے تجھے پڑھنا نہیں آتا, بن گئے ہو قرآنسٹ. او بھائی مجھے تو پڑھنا نہیں آتا لیکن ماننا آتا ہے. سناؤ ذرا, قرآن پڑھنے پڑھ کے بھی سنوں گا. قرآن پڑھ کے سناؤ. تم چپ رہو بنی اسرائیل صاحب, چپ رہو, تمہیں بھی پتا ہے, تمہارا بھی پتا ہے. ڈرامہ لگایا ہوتا ہے تم لوگوں نے سارا دن, قرآنسٹ. پتہ نہیں کون سی مخلوق کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہے. میوٹ لگائیں سارے. تعلق کیا ہے تم لوگوں کا قرآن سے بھائی؟ تم لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوا امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کا. Let me talk with this person. پلیز ابھی بات کرنے تھی. ہم صدر بھائی نہیں بات کریں گے. زیاد صاحب کو پھر آپ You keep quiet, nobody wanna talk to you. We are talking about Muslim, okay? Nobody wanna talk to you. Just keep quiet. Shut up. Just keep quiet. Nobody wanna talk to you. کیا امیں لگائی رکھی ہے بھائی؟ کیا ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے تم لوگوں نے ادھر؟ سسٹر عجیب تماشے بن گئے. ابھی قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. جا کے بھائی تمہاری عزت ہے کیا؟ کوئی ہے تمہاری پہلے عزت؟ تم لوگوں کی عزت ہوتی تو یہ حرکتیں کرتے؟ پلیز یہ حرکتیں کرتے تم لوگ؟ جی ایک سیکنڈ. آپ عزت کے کچھ لگتے. جی ضیاء بھائی, انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی تھی قرآن کے حوالے سے کہ وہ اللہ کا رسول مانتے ہیں ان کو. اب ان کے آگے ایک آیت رکھی گئی ہے کہ اگر وہ صرف ہمارے نفسوں میں موجود ہیں اور ان کا فزیکل وجود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ تشریف نہیں لائے, تو پھر آپ اس آیت کو سورۃ احزاب کی آیت پیش کی گئی ہے ان کے پاس, ان کا جواب مانگا ہے, آگے آپ بات بڑھائیں اور پھر ان سے بات کرتے ہیں. جی نہیں بات کیا بڑھانی, ان کا لینا دینا کیا ہے قرآن سے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے, ان سے کیوں کرے قرآن سے بات؟ پکڑ لیں, ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی. اور حکم تو چھوڑیں, جہاں چھوڑے جا کے یہودی جو آپ اصل ہیں وہ وہی کام کریں. مسلمانوں سے سیدھا تو لڑ نہیں سکتے آپ. آپ کا اسلام آپ کو, اب یہ ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں. صحابہ آپ کا محمد, ادھر چھتر کھا رہے ہو اسرائیل میں, وہاں تو دال گلتی نہیں ہے, ادھر آ کے تو ڈرامے بازی شروع کی ہوئی ہے. روز ہی قرآن ہاتھ میں پکڑ کے یہ آیت میں یہ آیا, یہ آیت میں یہ آیا. تم کون ہوتے قرآن کے؟ مسلمانوں کا کتاب علمی ہے تمہاری اوقات ہے علمی والی, علمی گفتگو میں شکلیں تمہاری ہیں علمی والی. ایک منٹ کہاں سے اٹھ کے آ گئے؟ ایک منٹ مجھے بات کریں. ہر بندے کو گالی نہ دے بھائی, گالی نہ دے, گالی نہ دے, مہربانی آپ کی گالی نہ دے. دیکھیں آپ کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کو مبارک ہو, لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ دیکھیں گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ انبیاء کرام کے, صحابہ کرام کے بارے میں اگر آپ بات کر رہے ہیں نا, تو پلیز رسپیکٹ کے ساتھ ان کا نام لیں. ایسے اس طریقے سے گستاخی کے طریقے سے آپ ان کا نام نہ لیں, یہ ریکویسٹ ہے آپ سے, ٹھیک ہے؟ وہ ادروائز میرے پاس کوئی دوسری آپشن نہیں ہوگی کہ میں یہ آپ کو میں نیچے اتار دوں, ٹھیک ہے؟ میں نے تو کسی صحابہ کا نام بھی نہیں لیا. کس صحابہ کا میں نے ابھی آپ نے کیا کہا تھا؟ ابھی آپ نے کچھ نہیں کہا نہیں تھا کہ اب میں وہ الفاظ تمہارا نا یہ بنی اسرائیل والی آئی ڈی والا, تمہارا علاج ہے دوسرا, ٹھیک ہے, جو ہمیں اچھے طریقے سے پتا ہے. آپ تیسرا چوتھا جو علاج آپ سے ہو سکتا ہے میرے بھائی کر لینا. تو کریں گے. پہلے ہوئے نا وہ بھینسے, وہ جو بھینسا روشنی موچی تھے ان کے ہوئے نا علاج, پتہ ہے نا آپ کو؟ ضرور ہوئے نا علاج ان کے, آپ کے بھی ہوں گے, ٹینشن نہ لیں آپ. یہ کچھ چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی امت مسلمان ہے کہ آپ ادھر آ کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. باتیں ساری گمراہی پھیلانے دے تمہیں. یو اے ای میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے, کاش یہ ساری باتیں, تو پھر میں دیکھ لیتا آپ کو بھی. اور یو اے ای میں تم نے کیا اکھاڑ لینا ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے, وہ بھی یہودیوں کا نہیں ہے. آپ آگے کر کے دیکھ لینا, آپ یو اے ای میں آگے کر کے ادھر کیا تم خدا لگے ہوئے ہو؟ یو اے ای میں آ کے کر لے, آ جانا نا آپ, وہ بھی مسلمانوں کے ملک ہے, خدا سے مل لینا. یو اے ای کا کچھ لگتا. دیکھیں کسی کو تھریٹ نہ کریں, جا کے اپنے اس اسرائیل میں جا کے ادھر بیٹھو, یہ دیکھیں نا تھریٹ کیسی دے رہی ہے. جہاں کی پیداوار ہو ادھر بیٹھو, نکلو مسلمانوں کے ملکوں سے. اگر کوئی علمی گفتگو تماشے بنائے ہوئے ہیں ادھر, اگر یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنی ہے تو بھائی ہمارے کیا ادھر تمہارا تعلق کیا ہے قرآن پاک؟ کہاں سے کیا قرآن پاک تم نے؟ میری بات سنیں آپ لوگ صاحب, اللہ چوٹ نہ آئے روز انہوں نے تماشا لگایا ہوتا ہے, آئے روز تماشا لگایا ہوتا ہے. اس آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, تم مامے لگتے ہو مسلمانوں کا قرآن ہے, ہمیں پتا ہے کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا, تم مامے لگتے ہو سمجھانے والے. کیا چاچا ہو, او کیا تم چاچا لگتے ہو کیا اسلام کے؟ اور چپ کرو اے ٹھیکیدار, مشرک چپ کرو, تم چپ کر جاؤ, مشرک چپ کرو, اور چپ کرو اے مشرک. منہ نہ مسا جے تو پاڑو لگتا. اللہ سب سے بڑا مشرک ہے تم. سب میوٹ لگائیں پلیز, سب میوٹ لگائیں.
इसको नीचे उतारें सिस्टर, इसको नीचे उतारें जो बेदबी कर। मेरी बात सुने आप, एक मिनट मेरी बात सुने। देखिए ये लड़ाई झगड़े का मौका नहीं होता, कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है ये साबित तो अल्लाह करता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को अगर बात करनी है तो तमीज से और अच्छे से बात करें। अगर ये बनी इजराइल जो है ये यहूदी हैं तो इनको सही रास्ते पे लाएं, क्योंकि ये लोग तो सही रास्ते पे है ही नहीं, ये लोग तो कुछ समझते ही नहीं है कुरान को। इन लोगों ने तो कुरान को एक बिल्कुल, जी बिल्कुल मैं समझती हूँ बाजी, अगर इनका मतमा नजर कुछ सीखना सिखाना होता ना, इन जैसी बीमारियों से हमें 15 साल हो गए लड़ते हुए। इनका अगर मकसद समझना समझाना या सीखना सिखाना होता ना, मैं तुम्हारी ऐसी तबीयत बराबर करूंगा, जिंदगी भर याद रखो। वो चुप कर जा, बराबर के बच्चे किधर जाकर चूड़ा उसके तबीयत बराबर कर, खुद की तुझसे बराबर होती नहीं है। तुम जैसे मुशरिकों को सीधा करना मुझे घर में तुम्हें कोई पूछता नहीं है, इधर आके तुम स्कॉलर बन के बैठ पूछते हो तुम्हें कुरान ऊपर किसी भी नहीं आता तो कुरान है टू में ये मैंने दो आप प्लीज जाइएगा मत, आप जाइएगा मत। मैंने सिर्फ एक बात करने के लिए आप लोगों को कॉल से उतारा है। आप दोनों अहबाब जाइएगा मत। देखिए मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने जो हमारे भाई हैं और जो बनी ये कुरानिस्ट भाई हैं, मैं इन सब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखें गुफ्तगू शनीद में एक दूसरे को थ्रेट करने वाले अल्फाज इस्तेमाल मत करें। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने आप, मेरी रिक्वेस्ट सुने आप, मेहरबानी आपकी। इन लोगों से ऐसे फितनों से झगड़ते हुए लड़ते हुए हमें गुलाम गाने दी मां दा खुदा पाड़ दे जेड़े बैग डिबेटां करदे पे ਤੁਹਾਡੇ भी भैन दा छोला। ये मैं असल में वही कह रहा हूँ कि जो ये लोग सिर्फ और सिर्फ फितना है, सिर्फ और सिर्फ फितना। इनका इलाज वही है जो हम आपको बता रहे हैं। अगर आप इनसे झगड़ेंगे, इनसे कुरान पाक पे बहस करेंगे, ये ऐसे ही लोगों को गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ना ये समझने वाले हैं ना ये बदले, ये तो एक मिशन पे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे बात को? जी बिल्कुल ऐसा ही है, मिशनरी लोग हैं ये, बिल्कुल ये एक मिशन पे हैं। इनका कोई तल्लुक नहीं है ना इस्लाम से ना कुरान से। ये सिर्फ कुरान पाक की तालीमात का जो मुसलमानों में तालीमात है उनको डैमेज करने के लिए आए हुए हैं बस। जी ज़िया भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% सही कह रहे हैं आप, ये बात बिल्कुल है। लेकिन ये लोग ब्रॉड पे बैठ के ये पूरा गलत लेके जा रहे हैं ना, तो हम लोगों को तो इससे फाइट करना चाहिए ना इन लोगों से। ये फाइट करनी चाहिए लेकिन ऐसे करनी चाहिए जैसे आपको तरीका बताया है। थोड़ी सी ये नहीं कि इनसे बहस करें। आप लोग बात सुन ले थोड़ी सी प्लीज। जी बोलिए। मेहरबानी होगी आप लोगों की। देखें इख्तलाफात जो होते हैं ना वो हो सकते हैं, उसको दूर करने के लिए बात हो सकती है, लेकिन ये जो लहजा आप लोग रख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ही गलत है। अगर एतराज़ात हैं हमारे, ठीक है, उस पर बात करें, आप लोग दलील से बात करें, आप लोग भी कुतब से बात करें, हम भी किताब से बात करेंगे, बात करें भाई। आप लोग जो है ना इतराज़ात जो है ना, पहले आप दाखिल हो इस्लाम में भाई, ठीक है जी, अपने आप को देखें। उसके बाद जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, अरे सुने आप मेरी बात सुने ना, कुरान का उन पे नुज़ूल नहीं मानते, हम किस चीज पे बहस करें कुरान से? मेरी बात सुन लें। इस्लाम में आए, अगर आपका मसला सिर्फ हदीसों का होता। अल्लाह की किताब आपके पास भी है, अल्लाह की किताब हमारे पास भी है, बैठ के बात कर लेते हैं, ठीक है। आप मेरी बात सुन लो। अहले इल्म कह रहे हैं ना, ये अहले इल्म वाली बातें नहीं है, आप धमकियां दे रहे हैं यहाँ पे बैठ के। ये आप लोग दीन सिखा रहे हैं। और भाई तुम्हारा कौन सा दीन सीखना? पहले इस्लाम में दाखिल हो। अगर सिर्फ आप लोग हदीसों से मसला होता ना, आपके पास हदीसों से मसला होता तो पहले मुसलमान होते हैं। आप लोग अपने अकायद में अंबिया की तौहीन रखते हैं, कुरान की तौहीन करते हैं। कौन से कुरान से तुमसे बात करें? अंबिया का क्या तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने? पता ही नहीं, पता नहीं तो बात करो, कहां से उठ के आ गए आप लोग? इल्मी बात करो ना बैठ के। कौन सी इल्मी बात? तुम्हारी औकात है इल्मी बातों वाली? क्यों डरते क्यों हो? यहूदी डरते हैं। आप लोग मुसलमानों से डर रहे हैं तो ये हरकतें कर रही हैं। आप मुसलमानों से लड़ नहीं सकते, इसलिए ये हरकतें कर रही हैं। इतनी तुम्हारी औकात होती ना तो मुसलमानों से सीधे आके लड़ते, सीधे सीने ठोक के लड़ते। बात करो ना, सीधा लड़ नहीं सकते तो ये मुसलमानों में फितने फैलाने के लिए दिन रात तुम लोगों ने ठेका लिया हुआ। अल्लाह की किताब बात करना चाहते हैं आप लोग, बताएं। और भाई चल काम कर, तुम्हारा लेना देना क्या कुरान से? आप लोगों का क्या, बात देखो कैसे कर रहा। आप लोगों का क्या लेना? बड़ा फिलासफर आ गया। चल निकल शाबाश। तुम्हारी जहाँ भी मिलोगे ना, तुम्हारी ऐसे ही मंजी ठोकनी है हमने। भाई आप तुम्हारा करीब इलाज होने वाला है, वो दिन दूर नहीं है, इलाज तुम सबका होने वाला है। जो तमाशा तुम लोगों ने बनाया हुआ ना, इधर पकड़ा हुआ है, कुरान पाक हाथ में पकड़ के इस आयत में ये बात लग गया। एक रात में आप लोग एक रात में 11 बीवियों से हम बिस्तरियां करा रहे हैं आप रसूलुल्लाह से। बकवास बंद कर, बगैरत इंसान, बकवास बंद कर, इसको मारो लात रख।
इसके लात मारे रख के कौन है यहाँ पे? उम्मे सिस्टर मारे इसको, निकाले बाहर। आपकी आयतें हैं, आपको गैरत का बच्चा ना हो तो। साहब वो खंजीर की औलाद कुत्ते के बच्चे बात करना चाहिए तो ही नहीं करते हैं इधर आके बैठ के। इनका काम ही ये है और कोई काम ही नहीं है। ये बड़े फिलासफर बने होते हैं जी, कुरान से बात करें, हमसे कुरान से बात करें। इनकी रग रग से वाकिफ हैं हम, उल्लू के पट्टे कहेंगे। सही हो गया, बिल्कुल जबरदस्त, सही मंजी ठोकी। मैंने खुद भेजा था भाई ज़िया रसूल को। अच्छा गुजारा ये है कि ज़िया रसूल हमारे आतिश फ़शां है माशाल्लाह। नहीं जरूरी है ना जी मंजी इन्होंने ठोकनी जरूरी है। सोशल मीडिया का चोर दरवाजा इन्होंने ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਿਆ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਓ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਯਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਔਰ ਜਨਾਬ ਹੈ ਬੈਂਸਾ ਪੇਜ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਫੜਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ, ਉਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ जी, ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। एक इंडिया में बैठा हुआ है, एक बैठा हुआ है जर्मनी में, एक अमेरिका में। ये 4 5 और पता नहीं 8 9 जो बच गए थे, 9 थे कि 8 थे, ये सारे वही जरासीम है। हम कौन सा इनको पहचान नहीं रहा, इनको ड्रामेबाज कहीं के। बिल्कुल याद निजामी दे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਆ ਲੱਭਣ ਤੁਹਾਨੂੰ। बिल्कुल ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ 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 ਕਾਹਦਾ ਭਾਈ ਭਾਈ जितना मारो तो साइड ते करो। मुफ्ती साहब फिर क्या कहें उनको, ये भी तो बताइए। नहीं जी की बाजी की तुसी मतलब साडा मौकफ ही हल्का कर देंगे हो पढ़ के। नहीं ऐसी बात नहीं है। आप देखिए ना आतिश फ़शां शेर मतलब यहाँ पर बैठी है तो अब जाहिर है हम तो इसी तरह बात करेंगे ना उनसे। नहीं ना तुसी ना करो इंज बात जिदो तरीका ही नहीं है भाई। कादियानियां दा ऐसी दहरियां दा इन्हां दा जदों कुरान नाल तल्लक ही कोई नहीं ते क्यों कुरान खोल खोल के इन्हां नूं वाइए। जी नहीं साहब बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि उनके ब्रॉड पे अभी 1 हफ्ते पहले जो अब्दुल अजीज भाई जो थे वो बहुत जाके वहाँ समझाते थे, बताते थे, बोलते थे। तो वहाँ उन्होंने ये कहा, सब बहुत सारे लोग बैठे हुए थे वहाँ, 70-90 लोग बैठे हुए थे और वहाँ उनके ब्रॉड में ये कहा कि कुरान मजीद में ये है कि आप जिना जो है वो कुरान मजीद में मतलब जायज है और शराब जायज है। तो अब आप बताएं इतनी बड़ी बात कोई तोहमत लगाएगा कुरान मजीद पे तो हम लोग ब्रॉड नहीं लगाएंगे। मेरी बात सुने ना, नहीं आप मेरी बात सुने तो नहीं जज्बात की बात नहीं है, जज्बात की बात नहीं है। लेकिन देखिए उनका जो 70 लोग देख रहे हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कुरान का, और उसमें नॉन मुस्लिम भी है। देखिए जी मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। तो देखिए हमको उनको तो बताना पड़ेगा ना कि वो गलत रास्ते पे है, ये बहुत बड़ा फितना है। और फितना जो है वो लड़ाई झगड़े से तो नहीं हटता ना। आप बताएं ना, अब मैं एक ऐसे मुल्क में बड़ी पड़ी हूँ, पैदा हुई हूँ जहाँ काफिर ही काफिर थे मेरे आसपास, लेकिन आज तक हमने कभी उन्हें काफिर नहीं कहा कि भाई तुम काफिर हो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो कब इस्लाम ले आए, कब कलमा पढ़ ले, हम भी नहीं जानते। तो इसलिए आप देखें मैं तो उस मुल्क में बड़ी पड़ी हूँ कि जिनके साथ मैं पली बड़ी हूँ काफिरों के साथ। लेकिन आप उन काफिरों को, ये जो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, आप इनको इनके साथ रिलेट ना करें। आपकी मेहरबानी है, आपको मैंने रिक्वेस्ट की है। जो आप तरीका इख्तियार कर रही है ना सिस्टर, नहीं मेरी बात सुने। जब वो कुरान के लिए कुरान पे तोहमत लगाएंगे, सिस्टर मैं बात आपकी समझ गया हूँ, ऐसे करेंगे, मेरी बात सुने, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। उन पे हम लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, बिल्कुल वो आए हमसे बात। सिस्टर आप समझ नहीं रही है, आप मेरी रिक्वेस्ट सुने कि आप ऑब्जेक्शन उठा के इनको कुरान समझा के नहीं इनको मनवा सकती। यही तो मसला जो आप समझ नहीं रही। नहीं तो फिर आप सोशल मीडिया पे जब इन्होंने तूफान मचाया था यही, तो इनको इनके पीछे 2 से 3 साल बदतर है। ये तो कादियानियों से भी बदतर है। सिस्टर बात सुने मेरी, मिसाल है वो कादियानी। सिस्टर बात सुने मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुने। सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इन्होंने कम से कम 2 से 3 साल ये तूफान मचाया था, और इतने एक लोग नहीं सैकड़ों हमारे उलमा इनको दिन रात 24-24 घंटे बैठ के इनसे डिबेटें, मनाजरे, मुबाहिसे करते थे। और चूंकि ये लाजवाब हैं, जहाँ लाजवाब होते
تھے تو یہ گستاخیاں شروع کر دیتے جیسے ابھی بکواس کر کے گیا. پھر انہوں نے جب لاجواب ہوئے ہیں تو انہوں نے پیجز بنا لیے ہیں گستاخانہ جن پر دن رات یہ گستاخیاں کرتے تھے. انہوں نے ایسا طوفان مچایا ہوا تھا کہ اللہ کی پناہ لوگ جو ہے وہ دیکھ دیکھ کے خون کے آنسو روتے تھے کہ یار یہ کیا مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. کیا وہ ڈیبیٹ کرنے سے یا قرآن پاک سے سمجھانے سے وہ رک گئے تھے؟ جن کا مشن ہے ہی نہیں سمجھانا وہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ بات آپ نہیں سمجھ رہی. وہ تب تھمے ہیں جب ان کے پیچھے لگی ہیں فورسز، ہماری انٹیلیجنس ادارے پیچھے لگے ہیں. انہوں نے چن کے کوئی کسی مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا مولوی بن کے، کوئی کہیں چھپا ہوا تھا، کوئی کہیں چھپا ہوا تھا. چن کے جب ڈھونڈ کے ان کو پکڑا ہے، ان کو سزائیں ہوئی ہیں. ان میں سے 7-8 گندے انڈے جو تھے وہ بھاگ گئے تھے پاکستان سے. یہ وہی ہیں جو گندے انڈے اس وقت بھاگے تھے، یہ وہی ہیں. ایک وہ چلا گیا تھا سلمان، کیا اس کا نام تھا، ادھر انڈیا میں چلا گیا تھا. ایک وہ وکاس گرایا اس کا نام تھا، وہ جرمنی میں چلا گیا تھا. ایک امریکہ میں بھاگ گیا تھا، 2-3 دبئی میں چھپ گیا جا کے. یہ وہی گندے انڈے ہیں. ان کو آپ قرآن پاک سے بحث کر کے نہیں سمجھا سکتے. ہم آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں. یہ ادھر سے اگر لاجوابی آپ ان کو کر دیں گے تو دوسری طرف چلے جائیں گے. قرآن کی بات نہیں کر رہی ہوں میں کر رہی ہوں کہ وہ جو یہ غلط کر رہے ہیں، یہ برا کر رہے ہیں، لوگوں پہ غلط جا رہا ہے. لوگ وہاں پھر بعد میں جا کے کوشچن کرتے ہیں. ضیاء بھائی جو بات کہنا چاہ رہے ہیں، ضیاء بھائی یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ تبلیغ کریں، آپ قرآن کے مفہوم کو سمجھائیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ مشنری لوگ ہیں. ان کے آگے مشن ہے یہ ہمارے علماء کے خلاف، ہمارے دین کے خلاف. قرآن کو جیسے فائرنگ کہتا ہے کہ اگر ایک جھوٹی بات کو آپ 100 دفعہ دہرا لو گے تو وہ سچ لگنے لگے گی. جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے، ہم نے قرآن کی بات کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ ہم لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ ہم قرآن کے معاذ منکر ہیں. تو وہ علماء، صحابہ کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور شان ہمارے دلوں میں ہیں، ان کو وہ ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں اور ہمیں غلط طریقے سے قرآن کا مفہوم سمجھا کر گمراہ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں سے بات نہ کریں، لیکن قرآن کے مفہوم کو جتنا بیان کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں. جی ضیاء بھائی جی یہ اصل میں بالکل یہی مقصد ہے. آفرین سسٹر آپ دیکھیں، اگر یہاں پہ یہ بیٹھے ہیں نا لوگ، آپ ان سے 3 گھنٹے، 1 منٹ میری بات سنیں، آپ 3 گھنٹے ان سے یہاں پہ بحث کریں نا قرآن پاک، یہ چپ کر کے لگے رہیں گے وہ جھوٹ بولنا. اب 3 گھنٹے لوگ سنیں گے نا ان کا جھوٹ، 3 گھنٹے جو لوگ جھوٹ سنیں گے، جیسا کہ ابھی سسٹر نے کہا کہ وہ ایک مقولہ بھی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے. تو 3 گھنٹے جو لوگ ان کا جھوٹ سنیں گے تو ظاہر ہے ان کے ذہن خراب ہوں گے، کسی نہ کسی کا تو خراب ہوگا نا. نہیں تو آپ ان کی گردن پہلے ہی مروڑ دیں گے تو وہ 3 گھنٹے جو گمراہی پھیلائیں گے اس سے بچ جائیں گے آپ. یہ جو اتنے مطلب میں ان پہ بھروسہ نہیں کرتی. یہ کوئی قرآنسٹ نہیں ہے، کوئی قرآن کا نہیں. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا وہ میرے لیے کافر ہے، وہ بہت بڑا کافر ہے. جن کے لیے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی ہے، اور جن نبیوں پہ جو لاتا، جن نبیوں کے بارے میں نہیں جانتا وہ تو بہت بڑا کافر ہے. جو قرآن میں نہیں کہتا کہ وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ لوگ دین سے بھٹکے ہوئے ہیں. یہ اپنے آپ کو قرآنسٹ کہتے ہیں یا قرآن پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو مطلب بھی نہیں پاتا کہ قرآن کا کیا ہے. یہ اللہ کی پہچان نہیں جانتے. تو وہ تو ہمیں بھی معلوم ہے یہ چیز، لیکن ان کو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کو قرآن کو توڑنا چاہیے، لیکن ان کو یہ صحیح راستہ دکھانا چاہیے کہ یہ بیٹھ کے اور قرآن پہ تہمت لگاتے ہیں، بیٹھ کے قرآن کے یہ کہتے ہیں اور محمد رسول اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی؟ ان کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. جن کے لیے ہماری جان، جن کے لیے ہماری ہر چیز قربان ہے، اور ان کے بغیر تو یہ بھی میں بتا دوں کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں ہیں، ان کے بغیر تو کسی مسلمان کی بخشش ہی نہیں ہوگی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. اور اگر چاہیں تو میں قرآن میں یہ بتا دوں ان کو، جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ سب چیز ہے. اور یہ جو مانتے نہیں ہیں یہ بہت بڑا دھوکہ کر رہے ہیں. یہ صرف پیسے کے لیے کر رہے ہیں، پیسے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں یہاں پر، اور اس پہ بول رہے ہیں کہ قرآن سے ایسا کہو، قرآن سے ویسا کہو. میں نے بالکل یہی سمجھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ ان سے قرآن پہ ڈسکشن کریں. یہ تو اس لائق اور قابل نہیں ہے کہ قرآن شریف کو کھولیں. آفرین سسٹر، جب آپ کے پاس کسی چیز کا ثبوت نہ ہونا تو آپ یہ باتیں نہیں کیا کریں. دیکھیں علمی گفتگو میں نا جذبات کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر دیکھیں آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ قرآنسٹ کے پاس قرآن نہیں پڑھ سکتے، بتا نہیں سکتے، تو آپ اختلاف رکھیں. لیکن یہ چیز ہے کہ وہ جو ہے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، تو آپ کے پاس کوئی پروف ہے؟ آپ کو پتا کہ آپ یہ جی ہمارے پاس سارے ہی پروف ہیں سسٹر. ہمیں سارا پتا ہے ان کا. ایمی نہیں ہم دماغ کھپا رہے ہیں ان سے، ہمیں سارا ہی پتا ہے ان کا. میں اگر آپ کو تو بات ہی نہیں کر رہی،
देखें आपकी तो जबान से जब आप बोलते हैं ना तो बहुत गंदा बोलते हैं, तो ठीक है ना, गंदी जुबान है तो चली जाए आप यहाँ से, मेहरबानी आपकी, आप खातून है, मैं आपसे नहीं मुबारक करना चाहता। समझ आई आपकी औकात है कि आप इतनी बात कह रही हो, हमारे पास कोई नरम लहजा या मीठी जुबान नहीं है इनका कादियानी खंजीरों के लिए, समझ आइए ना आप लोगों को, आई बड़ी। और जया साहब मेरी बात सुनो यार, खातून है उनको कुछ नहीं। जया भाई ये जो आप ये बातें कर रहे हैं ना, देखो यही चीज हम आप लोगों को कब से कह रहे हैं कि यार इनके साथ बैठ के डिबेटें ना करो, ये कादियानी मुर्तद हैं। इससे बड़ी गुस्ताखी क्या होगी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे डाका डाल के बैठे हैं ये लोग, इससे बड़ी क्या गुस्ताखी है? कुरान ये सब ये तो नॉर्मली करते हैं हर रोज ये, तो लिहाजा इनका बाइकआउट करें। आफरीन सिस्टर, आप ना अगर यहूदियों की साइकी समझ लेना और उनकी हिस्ट्री पढ़ लें, फिर आप इनको शायद कुछ बेहतर जान सकें कि असल में ये किस किस्म के लोग हैं। हिटलर ने जब मारे थे ना यहूदी, तो उसने सिर्फ 10,000 यहूदी छोड़े थे, और वो कह के गया था कि मैंने ये 10,000 इसलिए छोड़े हैं ताकि दुनिया को ये पता चल सके कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया था। ये ऐसे शैतानी जहन के लोग हैं। आपने जो अभी फरमाया कि ये भटके हुए हैं, ये भटके वाला तो लफ्ज़ बहुत ही मैं कहता हूँ अच्छा लफ्ज़ है। ये भटके हुए का क्या मतलब होता है? कोई राह से गुमराह हो गया है। ये तो शुरू से शैतान के पुजारी हैं। इनका मकसद ही मुसलमानों के दिलों से कुरान पाक की जो इज्जत और अजमत है उसको ख़त्म करना है। आप जितना मर्जी सारी जिंदगी अगर एक बंदे को आप समझाती रहेंगी इन यहूदियों को, वो सारी जिंदगी नहीं समझेगा, आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसके पीछे उसका मिशन और है। ये लोग ये चाहते हैं कि 3-3, 4-4 घंटे लोग हमसे बहस करें बैठ के, हम झूठ बोलते जाए, इनकी जुबान पकड़ लेनी है, भाई इस लफ्ज का ये मानी नहीं, इसका ये मानिए, इसका मुराद ये नहीं, ये किसे इनकी जुबान पकड़ लेनी है, तो लोगों के दिलों में शकूक पैदा होती है। तो ऐसे फितरों का वाहद हल यही है कि इनको बोलने से पहले इनका गला दबा दिया जाए, इनको बोलने ना दिया जाए बस। ज़िया भाई, ये जो बात आप कर रहे हैं ना, ये अब इसकी ज़िंदा मिसाल यहाँ नीचे आप लोग अगर सब लोग गौर करें ना, नीचे एक बंदा कमेंट लिख रहा है जो फुरकान फोर्स की आईडी से। ये बंदा, अब मैं यहाँ मिसाल देने लगा हूँ ये बात क्यों यहाँ पे हुई और क्यों ये इस तरह ज़िया भाई कह रहे हैं। कुछ दिन पहले ये बंदा आया और वहाँ आके इसने क्वेश्चन किया, गलबन ज़िया भाई की ब्रॉड पे ही, वहाँ पे आमिर नज़ीर साहब भी थे, दीगर दोस्त भी वहाँ पे मौजूद थे। इसने क्वेश्चन किया कि जी किसी किताब के अंदर, वो किताब जिसको हम ऑन ही नहीं करते, सीरत हल्बिया का ये जिक्र कर रहा था कि जी वहाँ पे एक वाक़या लिखा हुआ है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाउज़ बिल्ला नकल कुफ्र नबाशत किसी काफिले को लूटने की प्लानिंग की थी। अब सवाल तो ये हो गया, ठीक है। अब वहाँ गज़वा बदर के बारे में, जी गज़वा बदर के बारे में, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि उसने ये जब ये बात की तो यहाँ ज़िया भाई ने 1 घंटा, आमिर नज़ीर साहब ने, मुफ्ती मुबशर साहब ने, फिर सैयद ज़फ़रुल्लाह शाह साहब वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने उसको बड़ी देर तक उसको ये समझाते रहे कि भाई ये जो तुम बात कर रहे हो, अगर तो ये किसी किताब में लिखा है तो हम उसको ऑन ही नहीं करते, लेकिन अगर तुम ये जिस तरह तुम बात कर रहे हो ये इस तरह नहीं है, इसके सियाको सबाक इस तरह है, नाउज़ुबिल्लाह, ना तो लूटने का वहाँ जिक्र है, ना लूटने के लिए कोई काफिला गया था, ना लूटने की कोई प्लानिंग थी। अच्छा, अब उसको 4 घंटे ये समझाने के बाद वो गधा आज भी नीचे यही लिख रहा है कि वो काफिले का जवाब दो जो लूटने के लिए गया था। अब मैं आफरीन साहिबा आपसे ये पूछता हूं, जिन लोगों को, 1 मिनट, जिन लोगों को आप ये कुरान की मफहूम और कुरान की वो तालीमात यहाँ पे बिठा के समझाती रहेंगे, वो उसमें से कुफ्र बकेगा, वो आपसे ऐसा सवाल करेगा कि आपकी रूह को कांपने पर मजबूर कर देगा। ये वो लोग हैं जो सिर्फ किसी मिशन के ऊपर हैं, ये प्लानिंग के तहत आते हैं, इनके पास और कोई इनके पास कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये शातिमियत के लिए और मुसलमानों के जज्बात को उभारने के लिए आते हैं। बाकी जो लोग आपको सुनते हैं वो लोग यहाँ से इल्म लेकर जाते हैं, वो लोग अपनी कागज पेंसिल पर लिखते भी हैं ये चीज़ों को, और वो इसे सीखते हैं, आपसे सवाल इसी तरह करते हैं जैसे एक तालिब इल्म अपने उस्ताद से सवाल करता है। अब ये लोग जो होते हैं ये सिर्फ शातिमियत के लिए, सिर्फ शातिमियत के बार बार उसी चीज को दोहराते रहेंगे, वो काम अभी भी यहाँ पे वो कर रहा है। तो लिहाजा बात यह है, आप जरूर करें, कुरान पाक से बात करें, हदीस मुबारका से करें। आप नहीं समझ रहे, मेरा मतलब ये है कि 1 हफ्ते पहले मैं ना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इजाजत चाहूंगा, उन्होंने कुरान शरीफ से ही मैं आपको बता रही हूँ जो कि कुरान में नहीं लिखा हुआ, जो कि कुरान में नहीं लिखा हुआ। मिसाल आपको दे दी ना कि वही बंदा जो अभी यहाँ पे नीचे आप पढ़ रही हूँ वो भी यहाँ पे लिख रहा है, इस पे से मैं कह रही हूँ कि वही मैं कह रही हूँ ना, उन लोगों ने तो ये बात पूरे इतने सारे लोगों के सामने कर दी, तो उसमें हर इंसान बैठे हुए थे, नॉन मुस्लिम भी थे, मुस्लिम भी थे।
آفرین جو ضیاء بھائی کا یا یوسفی بھائی کا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کیونکہ قرآن میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ اچھا میں مختصر کر رہا ہوں معذرت سے، بالکل میں پھر آخری جملے بولنا گا۔ آپ جو کہہ رہی ہیں نا، ایک آدمی نے، میں نے اس کا جواب آپ کو دیا، میں پھر چلیں آسان لفظوں میں کہتا ہوں، ایک شخص نے آپ کے سامنے سوال کیا یا اس نے کوئی بات کر دی جو جملہ جو ہے نا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی بھی مماثلت نہیں رکھتا یا اس سے قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس سے آپ علمی طور پر اس کو جواب دے دیں اور اس کے بعد اس کو خاموش کر دیں۔ جب وہ تکرار کرے گا نا تو پھر وہ شاطمیت کرے گا، جب وہ بحث کرے گا اس کے اوپر بار بار آئے گا۔ جس چیز کا آپ نے جواب معقول دے دیا تو لہٰذا وہیں پہ ختم ہو۔ جب بحث چڑھے گی نا، بحث چلتے چلتے وہی ہوگا جو آج یہ بندہ بھی ابھی کر کے گیا نا، جو آپ نے لفظ وہ سنے ہوں گے، وہ کہہ رہا تھا اپنے پاس رکھو سب کو۔ تو لہٰذا بات یہ ہے، آپ ضرور کریں بات، ہم یہ بھی نہیں کہتے نہ کریں، لیکن جب وہ سوال آئے اس کو معقول جواب دیں، اس کے بعد اس کو چلتا کریں وہاں سے، نہ کہ اس کے ساتھ بحث شروع ہو جائے۔ بڑی خوبصورت بات کی یوسفی بھائی نے۔ آفرین، ضیاء بھائی اور یوسفی بھائی کی بات جو ہے، میں اس کو کیونکہ 6 مہینے سے میرا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ مطلب ڈفرینٹ موضوع کے اوپر ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، تو میں آج واقعی اس جگہ کے اوپر کھڑی ہوں جہاں پر یوسفی بھائی یا مفتی مبشر صاحب یا اپنا ضیاء بھائی بات کر رہے ہیں۔ در حقیقت ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ علم والے لوگ نہیں ہیں، ان کو چند باتیں رٹائی جاتی ہیں جن کے گرد انہوں نے گھومنا ہے۔ اب وہ لوگ، ہمارے زیادہ تر لوگ، وہ قرآن کے علم سے واقف نہیں ہیں، ان کو قرآن کی لغت کے بارے میں نہیں پتا، ان کو علم النحو کے بارے میں نہیں پتا، ان کو علم الصرف کے بارے میں نہیں پتا، ان کو لسان العربی کے بارے میں نہیں پتا۔ اب وہ لوگ جو ہیں، جب ایک شخص بشر کو انسان نہیں کہہ رہا، وہ کہتا خوشخبری ہے، اس کا مطلب لم یمسسنی بشر، کہ ان کے پاس کوئی خوشخبری نہیں آئی۔ اب ہم جیسے بیٹھے لوگ کہیں گے بشرا یبشرو، وہ شد کے ساتھ ہے کہ عام لوگوں کو نہیں پتا۔ اب جب ان کو اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو طرز گفتگو کا نہیں پتا ہوتا قرآن کا، تو اس وقت وہ لوگوں کو وہ بات آسان لگتی ہے سمجھنی جن کے پاس علم نہیں ہوتا، اور وہ ان کی بات کو کیچ کر لیتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے اوائڈ کریں بات کرنے سے، کیونکہ یہ ہماری ہی باتوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔ یہ مطلب ہے آفرین ان کا۔ جی ضیاء بھائی۔ نہیں، میں مانتی ہوں، اور اس دن ضیاء بھائی وہاں گئے تھے اور عامر بھائی بھی گئے تھے ان کے براٹ پہ، اور ان لوگوں نے پوچھے، سوال کرے، تو جب وہ سچ بول رہے ہیں اور وہ آپ سے ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کو اتار دیا وہاں سے۔ پھر اس کے بعد میں گئی ان کے پاس، اور ان کے پاس جا کے میں نے تھوڑی سی فائٹ کری۔ میں نے کہا یہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی اگر علم والا بندہ آتا ہے اور آپ سے ڈسکشن کرے، پوچھے، تو آپ اس کو اتار دیں گے؟ تو اس پہ سے وہ جو بنتے مریم ہے آج، انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ قرآن شریف جو قبر میں ہے وہ قرآن شریف پڑھا جائے گا، وہ بالکل غلط کہا انہوں نے۔ ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو بات نکلی تھی، تو میں نے کہا پھر آپ جب حضور کو نہیں مانتی ہیں تو پھر آپ قرآن کو بھی نہ مانیں، آپ کیوں قرآن لے کے بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ قبر میں جب حساب ہوگا، جب آپ کیا حساب دیں گی؟ آپ کیا کہیں گی کہ میرا کون رسول تھا؟ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ تو اس پہ سے انہوں نے یہاں آ کے جو بولا آپ سے، وہ جھوٹ بولا۔ تو ضیاء بھائی اور ان کو میں نے کہا آپ نے کیوں اتارا ان کو؟ کیوں؟ آپ بات کریں نا، اگر آپ اتنے دمدار ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگ قرآن سے بات کر سکتی ہیں، تو کریں نا ان سے بات۔ آپ لوگوں نے ان کو اتار کے کیوں نیچے رکھ دیا؟ اور بلاک کر دیتے ہیں، میوٹ کر دیتے ہیں جب وہ بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگ تو ڈرتے ہیں۔ جی ضیاء بھائی آپ بات کریں۔ میرا خیال ضیاء بھائی کیا کرنی ہے، بس یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا یہی علاج ہے کہ ان کا گلا دبائیں، ان کو یہ گمراہی پھیلانے ہی نہ دیں، ان کو بات کرنے ہی نہ دیں۔ یہ جہاں کہیں نظر آئے آپ ہمیں بتایا کریں گے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کا جا کے علاج کر لیا کریں گے۔ ان کا صرف یہی علاج ہے جو ابھی ہوا ہے آپ کے سامنے، کیونکہ ہم ان لوگوں کو آج سے نہیں 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ان کا مشن صرف اور صرف اسلام کے تشخص کو بگاڑنا ہے، بس، اور کوئی نہیں۔ نہ یہ سمجھنے والے، نہ یہ سمجھانے والے، نہ یہ جو ہے وہ کسی بات پہ آنے والے ہیں۔ یہ پیچھے یہودی، ان کے پیچھے یہودی ہیں، اور یہودیوں کی یہ اتنے سٹرکٹ ہیں اپنے مذہب کے بارے میں کہ آپ اگر سمجھے نا کہ آپ ان کو جو ہے وہ مسلمان کر لیں گی، یہ ناممکن کے قریب تر ہے۔ یہ تو شادی اس کے ساتھ نہیں کرتے جو پیدائشی یہودی نہ ہو۔ جی بالکل بالکل۔ ہمارے ساتھ مجھے ابھی نظر آئے تھے اپنا سید ظفر اللہ شاہ صاحب، تو اگر وہ ان کے پاس ٹائم ہے تو میں چاہوں گی کہ وہ ضرور تشریف لائیں وہ بھی۔ جی ضیاء بھائی آپ بات کریں۔
सिस्टर थोड़ा सा मौका दीजिएगा मुझे भी। जी, कौन बात कर रहे हैं आप? मैं हबीब रहमान। जी हबीब रहमान जी, आज सिस्टर सीधी सी बात है, आफरीन बाजी ने भी बातें की हैं, सीधी सी बात है, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम को मानते ही नहीं है, जो मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो सहाबा इकराम की गुस्ताखी करते हैं, जो अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, तो उनका कुरान पाक से तल्लक और वास्ता क्या है? तो किस लिहाज से हम कुरान और हदीस से बात करें? जो नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना सरूर सीना सरकार मदीना को मानते ही नहीं कि उनका कोई वजूद भी है। अब ये आपके सामने है, हमें क्यों गुस्सा आया है? हम कोई पागल तो नहीं बैठे हुए ना कि भाई हमें इनके ऊपर गुस्सा करें, नाराजगी का इजहार फरमाएं। ये नहीं, ये करते हैं बेअदबी। अब ये फुरकान फोर्स की बात हुई है, मैं इसको 2 साल से जानता हूँ। ये इंसान मुल्हिद है, मुल्हिद, और ये इतनी बड़ी बड़ी गुस्ताखियां करता है। अगर आप इसको ब्राड पर लें तो ये आपके लिए भी खतरा जान बन सकता है। ये इतना खतरनाक आदमी है, और ये ऐसा बंदा है कि ये जहाँ देखें, जितने लोग सुन रहे हैं या जितने ब्राड के ऊपर हैं, हर एक का जहन अपना अपना है, ठीक है ना, अपनी अपनी सोच है। जब ये ऊपर आएगा तो ऐसी गुस्ताखी करेगा, यकीन माने कि पाँव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, अगर वो मोमिन है या मुसलमान है। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ऐसी ऐसी गुस्ताखी करता है जो मैंने सुनी हुई है, इश्क से, इस बगैरत और खंजीर से। ये मुल्हिद आदमी है। अब मैं इसको 2 साल से जानता हूं, अब ये टिकटॉक पर आया है 2 साल के बाद। तो मेरा जाती तौर पे यही मशवरा है कि ये कादियानी, ये जो कादियानी है, ये भी नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, और ये कहते हैं, मिर्जे के हवाले मौजूद हैं। मिर्जा कहता है कि जिसने मोहम्मद को देखना हो कादियान में आ जाए। वो कहता है कि जिंदा अली को छोड़कर मुर्दा अली के पीछे जाते हो, ये गुस्ताखी नहीं है। और वो कहता है, मिर्जा कादियानी कहता है मैं ऐन अल्लाह हूं, और कादियानियों ने उसको ऐन अल्लाह मानकर माना हुआ है। तो इससे बड़ा दावा और क्या हो सकता है? तो जो मेरे आका अलैहिस्सलाम को जो भी नहीं मानता, हमारे पाँव की जूती के बराबर है। हम उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देंगे, ये हम उनसे बात भी नहीं करेंगे। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम कोई भाई बात करना चाहेगा? जी जी, मेरा कोई भाई बात करना चाहेगा इस पे? नजर आइए बाजी, आपको नजर ही नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं? कौन नजर नहीं आते? जी भाई जो यहाँ आपके बैठे हुए हैं, जिनको आपने सुना ही नहीं। जी मुर्तजा भाई, ये जिस तरह हमनवा साहब आए हैं। अर्ज ये है कि आफरीन सिस्टर आप यहाँ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं जी मौजूद है। अच्छा, मैंने सिर्फ एक लफ्ज़ का 2 लफ्ज़ का आपसे पूछना है। तो असल में आपको कुछ नहीं समझाना चाह रहा है। यहाँ बहुत से भाई मौजूद हैं, पहले वो इसी बात के ऊपर बात कर भी चुके हैं और सारा कुछ बता चुके हैं। बस वही बात है, अपना अपना हिस्सा डालने वाली। आप जानती हैं ना कुरान करीम किस पे नाजिल हुआ आफरीन सिस्टर? बिल्कुल। किन पे? मोहम्मद मूसा अलैहिस्सलाम पे नहीं हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम हमारे कोई आप, हाँ, तो ये कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम पे नहीं हुआ? जी नहीं। अच्छा ठीक है, रसूल करीम बिल्कुल ठीक हो, अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ है तो जो जिसे हम हदीस कहते हैं, हदीस की किताबें जिस तरह सही बुखारी है, मुस्लिम है, तिरमिज़ी है, तो ये जो किताबें हैं हदीस की, ये क्या चीज़ है जी? जी बिल्कुल, हदीस की किताबें जो हैं वो साहबा इकराम और तबे ताबीन से वहाँ से आई हैं, और ये रसूल अल्लाह ने ही अपने बयान कहे थे और उनके आगे जो है आते आते फिर लिखी गई हैं ये। बिल्कुल, देखें कितनी सादा सी बात है। जो बंदे ये ही ना मानते हों कि ये कुरान करीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, और जो हदीस को कतन सिरे से ही ना मानते हों कि ये कोई चीज़ भी है, तो उनसे बहस सिर्फ यही होगा कि जो आपका कंसर्न है ये बिल्कुल ठीक है कि वो गुमराही फैला रहे हैं, तो हम उनको कम से कम ये तो कहें कि ये आप क्या फैला रहे हैं। जब आप उनको जवाब देंगी ना कि आप क्या कह रहे हैं, उनको मज़ीद मौका मिलेगा गुमराही फैलाने का।
وہ آپ کی بات میں سے بات نکال کے، تو آپ کو کیونکہ میری اپنی ذاتی طور پہ کوئی پریکٹس نہیں ہے قرآن کریم کے متعلق، نہ حدیث کے اوپر بات کرنے کی، علماء کرام نے یہ ساری چیزیں کی ہوئی ہیں، لیکن اتنی بات سمجھ ضرور آتی ہے کہ جو بندہ حدیث کو قطعاً نہ مانتا ہو اور یہ بات نہ مانتا ہو کہ قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا ہے، اس کا مطلب ہے اس کا مقصد سوائے گمراہی پھیلانے کے، اور گمراہی تو ایک وہ بات جس طرح آپ ضیاء رسول بھائی نے کی کہ گمراہی تو وہ ہوتا ہے جس کا رستہ گم ہو جائے، وہ گمراہ ہے کہ چلیں اس کو ہم ٹریک کے اوپر لے آئیں۔ یہ وہ ہیں کہ جو صرف دجالی نظام ہے صرف، اور جو یہودی اصل اپنے اسکرپچر کو مانتے ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ یہودی بھی نہیں ہے، یہ صرف دجالی نظام کا حصہ ہیں۔ اگر آپ کوئی ڈیفینڈ کریں گی کہ زنا کو جی ثابت کریں، اللہ معاف کرے، قرآن حدیث کو تو وہ مانیں گے ہی نہیں نا، قرآن کریم سے جی کیسے گناہ زنا کو ثابت کریں؟ اب معذرت کے ساتھ ہماری بہن بیٹی ہیں لیکن بات کرنا پڑتی ہے کہ آپ ان کو سارا دن لگے رہیں گی جی، اچھا ان کو بھی پتا ہوگا کہ ہم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن وہ جو ان کو آپ ٹائم دیں گی نا، 15 منٹ دیں گی یا 4 گھنٹے دیں گی، اس میں نیچے 100 200 10 20 لوگ جتنے بیٹھے ہوں گے ان کے ذہنوں میں یہ وسوسے ڈال دیں گے جن کو عطا پتہ کچھ نہیں ہوگا، اور یہ وسوسے ڈالنے کی جو مشین ہے نا، اس کے جو پرزے ہیں اس کو ہم نکال کے تو پھینکنا چاہتے ہیں کہ ان پرزوں کو کام نہ کرنے دیا جائے۔ صحیح، جی ہاں، تو ان کو موقع نہ دیا جائے اور ان سے آگے کراس کوشچننگ نہ کی جائے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ مرتضیٰ وان صاحب، نواز صاحب۔ جی بالکل، آپ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، اور ان کو تو وہ تو میں تو اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ وہ اپنے ہاتھ میں قرآن مجید لیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ جو وہ مسلمان ہی نہیں کہلائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، وہ تو ضیاء بھائی نے بالکل صحیح کہا تھا کہ سب سے پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ مسلم ہیں، آپ کس چیز کو مانتے ہیں۔ جب اس دن وہ ہمسفر بھائی سے میں نے کہا کہ آپ پہلا کلمہ سنائیں تو انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، بس اس کے علاوہ وہ انہوں نے آگے بتایا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں آگے انہوں نے۔ تو میں نے کہا کہ توبہ ہے آپ پہ، لعنت ہے آپ پہ کہ آپ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہم نواز صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آفرین سسٹر نیچے پیر اسکانی صاحب۔ السلام علیکم۔ نیچے جاتا ہوں، ان کو آپ لے لیں۔ السلام علیکم۔ صاحب کو ریکویسٹ بھیجی، انہوں نے کال نہیں ریسیو کی، میں دوبارہ بھیجتا ہوں ان کو ریکویسٹ۔ السلام علیکم۔ یہ سسٹر افرین نے جو باتیں کی اسے میں اتفاق رکھتا ہوں۔ یہاں تو اگر کوئی وہ یہاں آئے تو ادھر تو ہم اس کو رکھیں گے، لیکن جب وہ اپنا براڈ چلاتے ہیں نا تو بہت زیادہ لوگ ادھر خراب ہوئے۔ میں کافی عرصے سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور جیسے بھی بتایا اس پہ ایک آدمی کو میں قریبی جانتا ہوں، تو واٹس ایپ پہ تو وہ کبھی بھی لا الہ الا اللہ، آج اس منافق کا میرے کو آج پتہ چلا کہ اس نے بولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن وائس چارٹ میرے پاس محفوظ ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہا اس نے، بس صرف لا الہ الا اللہ بولتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کا نام پہلی دفعہ اس نے اس براڈ پہ کہا، تو منافقت کا اندازہ اس بات سے لگاتے ہیں۔ اگر یہاں پہ آئے تو آپ لوگ تو روکیں گے، جو اپنا براڈ چلاتے ہیں ادھر بہت لوگوں کو خراب کیا۔ ایک بنگالی کو میں سیدھا سادہ بیچارہ بنگالی تھا میرے جیسا کم پڑھا لکھا، تو ابھی اس کے جال میں پھنس گئے، ابھی وہ بھی وہی گن گاتے ہیں۔ تو اپرین سسٹر کے میں ساتھ ہوں، یہاں تو آپ لوگ روکیں گے لیکن ادھر بھی روکنا چاہیے، لوگ بہت زیادہ لوگ خراب ہوئے ادھر سے، بس اتنی سی بات کرنی تھی۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا۔ چاند بابا صاحب السلام علیکم۔ جی بھائی بہت شکریہ، مطلب میرا کہنا بھی یہی ہے سیم، کہ مطلب وہاں اتنے لوگ ہیں، میرے ساتھ بھی اس پہ ہیں لوگ جو مجھ سے کافی آیتیں اور سب پوچھتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں وہ بیچارے ان کو کچھ نہیں معلوم، وہ وہاں جا کے وہ انہی کے ساتھ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھے سے بات کرتے ہیں آپ لوگ، اور آپ لوگ قرآن مجید کو اچھے سے سمجھاتے ہیں اور ایسا ویسا۔ تو اس چیز کو ہمیں روکنا چاہیے، جیسے بالکل قادیانیوں پہ جیسے کہ مفتی صاحب اور ضیاء بھائی نے اور ام رباب سسٹر نے بالکل ایسا ان پہ مہر لگائی ہوئی ہے کہ وہ بھاگتے ہیں ان سے اور ڈرتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ کہاں سے ہم نکلیں، ان کو نکلنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسا ہی ان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، بس میرا یہ ہے۔ اچھا سسٹر، آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں، سسٹر آفرین بھی ہیں اور ام سسٹر بھی ہیں، آپ لوگ ماشاءاللہ سے پکے مسلمان بہنیں ہیں ہماری،
آپ مجھے بتائیں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں جس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں ہے، یہ اس سے مراد نفس ہے، روح ہے، یہ ہے، فلاں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کیا آپ ان کی اس بات سے کبھی ایک سیکنڈ کے لیے متاثر ہوئی ہیں؟ زیارت آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر، ایک منٹ اچھا باجی عمر باب، نیچے نا 3 ڈاٹ ہوں گے، اس کے اوپر کلک کریں. 3 ڈاٹ ہوں گے یعنی آپ کی آئی ڈی پہ آ کے؟ آپ کی آئی ڈی کے اسی براڑ کے نیچے 3 ڈاٹ ہوں گے. جی جی بالکل ہیں جی، میں نے کلک کیا. اس کے نیچے جائیں تو سیٹنگ ہوگا، سیٹنگز. جی سیٹنگ ہے، اس کے اندر ہوگا کمنٹس. جی کمنٹ سیٹنگ، جی اس کے اندر جا کے ایک آپشن ہوگی، اس کو آف کر دیں. ٹھیک ہے اللہ جی میں نے کر دی. یہی سیٹنگ آپ نے آئندہ ہر براڈ کے اوپر کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے ساتھ آپ وعدہ کریں. جی میں بالکل آپ سے وعدہ ہو گیا. اچھا ایک چیز، ایک منٹ بھائی کوئی نہ بولے بیچ میں، ہیلو چپ کرے ایک منٹ. اچھا دوسری بات یہ کہ بڑی سکرین کے اوپر یہ کوشش کریں کہ آپ ہی رہیں، کوئی ٹینشن نہیں. یہ جو آپ کر رہی ہیں نا، ہر ایک نتھو خیرے کو آپ لا رہی ہیں بڑی سکرین کے اوپر، جن کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جن کو ہم کوئی سمجھتے نہیں. تو یہ مجھے بڑا نا اس سے ٹھیک ہے وہ تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں اپنے معززین جو ہیں وہ ان کو آپ لانا چاہیں تو لے آئے، لیکن یہ ہے کہ یہ مطلب ہر ایک کو آپ لا رہی ہیں، یہ بڑا عجیب سا لگ رہا ہے مجھے. بتایا بات زیارسل کر رہے تھے، زیارسل آپ بات جاری رکھیں. جی جی میں صرف ان کو پرومیننٹ کرنا چاہتی تھی کہ سننے والوں کو پتہ چل جائے کہ کون بات کر رہا ہے. زیارسل کی بات سے پہلے بھی تھوڑی سی میں بات کر لوں تو زیارسل بعد میں کرتے ہیں. تو باجی آفرین جو بات کر رہی تھی تو گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ ہماری ذمہ نہیں ہے کہ ہم نے ہر ایک کا ایمان جا کے بچانا ہے اور اس کو اسلام کے اندر داخل کرنا ہے. ہر ایک کو اپنی جان کا ہی سوال ہونا ہے بس، ہمیں نہیں کوئی سوال نہیں، ہم نے کسی کو کوئی ایمان کے ٹھیکیدار نہیں ہے. اس براڑ پہ یہ ہو رہا ہے تو اب کہاں پہ جا کے ہم چو مکھی لڑائی لڑیں؟ او بھائی جس کے مقدر میں جو ہے اس نے جانا ہے جاتا ہے، جائے جا کے جائے باڑ میں، ہمیں کیا لینا دینا ہے. اور جو یہ سننے کیوں جانتے ہیں؟ وہ جو آپ کو نظر آتے ہیں نا، جو 50 60 70 جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے ہی ہواری ہوتے ہیں. جی جو اگر جاتا ہے ہمارا مسلمان اگر جاتا ہے تو ٹھیک ہے جائے. پھر بھائی ایک بندہ اسلام کے اندر نہیں ٹکنا چاہ رہا، اس کو نہیں یہ مذہب اچھا لگا، ٹھیک ہے جاؤ نکلو. پھر ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں، ٹھڈا لگاتے ہیں اور سائڈ پہ لگاتے ہیں، بھاگو. جو تم نے کل اسلام سے نکلنا ہے آج نکل. تو کوئی بھائی کسی کے ایمان کے ٹھیکیدار ہم نہیں ہیں. بھائی زیارسل بات جاری کرو. ایک سیکنڈ بردر، السلام علیکم ساریاں سسٹراں نوں تے سارے بھراواں نوں. ایک منٹ صرف میں بولوں گا. بات کر رہے ہیں نا بھائی، ان کو بات کرنے تو دو. آپ بیچ میں شروع ہو گئے، کمال ہو گئے. کوئی گفتگو کا طریقہ بھی ہوتا ہے، حد ہو گئی ہے. زیارسل آپ بات کریں. جی جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. اچھا سسٹر، میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ نے جو ابھی فرمایا نا کہ یہ لوگ آپ نے دیکھا کہ بہت متاثر ہو رہے ہیں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ اتنے دنوں سے یہ جو بکواسیات کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ذات ہے ہی نہیں، اس سے مراد کبھی کہتے ہیں نفس ہے، کبھی کہتے ہیں قرآن ہی مراد ہے، کبھی کچھ. آپ مجھے بتائیں آفرین سسٹر، آپ اور ام سسٹر، کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ ان کی اس بات سے متاثر ہوئی ہیں کہ نہیں شاید ایسا ہی ہو؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ بالکل بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہی مثال لے لیں کہ مسلمان ان سے قطعاً جو ہے نا وہ متاثر نہیں ہوتے. یہ کرتے کیا ہے؟ ان کی گیم سمجھیں. ان کے اپنے ایک ایک بندے نے 50 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں. وہ نیچے آ کے کمنٹ کریں گے جی ہم بہت متاثر ہوئے، ماشاءاللہ آپ کیا بڑی خوبصورتی سے آپ یہ قرآن پاک سمجھا رہے ہیں. وہ ڈرامہ کرتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے. ایک بندہ جو سائلنٹ لسنر ہے، اگر اس کا اپنا دماغ نہیں کام کر رہا، اس کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ نیچے جب کمنٹ پڑے گا اس کو خود تو کچھ سمجھ آ نہیں رہی، کیونکہ ان کی اس بکواس کی تو کسی کو بھی سمجھ، کوئی لاجک تو ہے نہیں ان کی بات میں. اب جو بندہ جس کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ لکیر کا فقیر، وہ نیچے کمنٹ پڑے گا تو وہ کہے گا ہیں اتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں تو کہیں یہ بات سچی ہی نہ کر رہے ہوں. یہ ٹارگٹ ہے ان لوگوں کا. بالکل.
یہ اصل میں ٹارگٹ ہے. قطعاً کوئی بندہ ان کی اس بکواس سے، جو بندہ مسلمان ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی اس بکواس سے جو ہے وہ متاثر ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، اس سے مراد تو نفس ہے، اس سے مراد تو قرآن ہے. کون اس سے متاثر ہوگا؟ کون گمراہ ہوگا؟ کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ سارے ان کے اپنے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا، ان کے اپنے لوگ ہیں. یہ آج پہلی مرتبہ ایسا یہ ڈرامہ نہیں کر رہا ہے. جیسا کہ میں نے بتایا یہ سارے ڈرامے ہم نے ان کے دیکھے ہوئے ہیں. وہ ایک بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں احمد عیسیٰ، ان کی تو جعلی آئی ڈیز ہم نے خود پکڑی ہیں. ہم نے لوگوں کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا ہے کہ یہ دیکھیں یہ ان کے اپنے بندے ہیں. ایک ایک بندے کی 10 15 آئی ڈیز 20 آئی ڈیز ہیں، اور وہ لوگوں کو بیٹھ کے گمراہ کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، کیا آپ نے خوب سمجھایا ہے، ہم بڑے متاثر ہوئے ہیں، آج میں صحیح قرآن کو سمجھاؤں. آپ نے جو مفہوم بیان کیا، واہ واہ ماشاءاللہ، کیا ہی بات ہے، آج تک ہم نے ایسا قرآن کا مفہوم سمجھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں. ایسے ڈرامے کرتے ہیں جی. وہ سارے ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں. تو آپ اس سے پریشان نہ ہو کہ کوئی مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں. مسلمان الحمدللہ اپنے ایمان کے پکے ہیں. قطعاً ان کی اس طرح کی خرافات سے کوئی بھی جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا. تو آپ اس سے پریشان نہ ہوا کریں. جی بس اتنا ہی عرض کروں. برادر سلام کر سکنا؟ جی شہباز صاحب اجازت دیندے ہو؟ 1 منٹ دی 1 منٹ کی اجازت دیندے ہو؟ جی بات جی آپ اپنا تعارف کروائیں، کون ہے؟ جی شہباز میرا نام ہے، اٹلی تو میں بول رہا. سب تھی پہلا برادر منو کٹنا نہیں، میں انہاں چیزاں تے نہیں اولیا، میں اہل سنت نہ تعلق رکھنا، سنی ہاں. میں پہلا شعر سنا کے پھر گل شروع کرنا. میرے مرنے دے بعد میرے لاشا بھی کہے الصلاۃ والسلام. کتھوں سنیا شعر؟ او تسی 1 سیکنڈ میری پوری گل سن. شعر سنیا کتھوں جے؟ میں پیر افضل قادری دے پنڈ دا. شعر بھی پورا نہیں ہے. پیر افضل قادری کتھے رہندے ہیں؟ کتھوں دے ہو؟ کون ہو تسی؟ ایویں تک گل تے سنو، گل تے سنو. تہاڈی اگلی سمجھ گئے اسی، تہاڈی پہلی تو سمجھ گئے. ساری گل سمجھ آ گئی سانوں. گل سن کے مہربانی کرو، گل سن لو بھائی. تہاڈے پہلے لفظ تو ہی اسی ساری سن لئی ہے. بول کے کی بول جے جنا چنگے تے گل سن کے. میں کہ تیرے پہلے لفظ تے گل سن کے استاد پاکستان دے اندر دے وچ صاحب تواڈے تو زیا بھائی تواڈے تو مینوں دی آواز تو لگدا ہے. جی سنو جی، ایک منٹ آ سن لو جی. کی تانوں کیا سی پہلے ہی جدو پہلا لفظ بول رہے ہیں پکڑ لینے انہاں نوں. پہلے لفظ تو پتہ چل جاتا ہے کیڑا کون بول رہا ہے تے پیچھے کیڑا ریڈوا چل رہا. سنو ہن دی ذرا. میں نے ان کو اتار دیا اس لیے کہ یہاں پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور معذرت کے ساتھ میں مطلب اتنی لمبی تمہید یہ اس چیز کا متحمل نہیں ہے. ہم لوگوں کو بہت امپورٹنٹ چیزیں یہاں پہ ڈسکس کرنی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کرنا چاہ رہا تھا، ایک کوشچن پوچھ رہا تھا میں مفتی صاحب سے بھی. آپ سب کو بہت سلام. سب سے میں کوشچن رکھ رہا ہوں کہ جیسے بھی صبح سے ہم ڈسکشن سن رہے ہیں، تو یہ عقیدہ کہ رسول اللہ ہیں بھی نہیں، اور قرآن کا نزول جو ہے وہ ہم سب کے اوپر ہم اس نزول میں شامل ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک معراج کے بارے میں اس طرح کی گستاخی کرنا کہ ثابت کرو گھوڑے پہ گئے تھے کہ گدھے پہ گئے تھے کہ خچر پہ گئے تھے. جی میں خود اس کا گواہ ہوں. میں نے خود میرے ساتھ خود یہ بات ہوئی ہے. تمام اور درود شریف کو جو ہے وہ یکسر ریجیکٹ کر دینے کہ یہ تو ڈیوٹی کا نام ہے، یہ اس میں تو رسول کا ذکر ہی نہیں ہے، اور جو رسول ہے وہ ہمارے اندر ہم سب کے اندر موجود ہے. یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے، یہ کوئی فرد کا نام نہیں ہے. تو ان تمام عقائد کو جو یہ چھپا کے رکھ رہے ہیں اور گول گول کر رہے ہیں، پھر حدیث سے ٹوٹلی انکار کرنا. تو مفتی صاحب سے ان سب سے کوشچن ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ان عقائد کے بارے میں؟ اور بہت زیادہ سادہ لوگ مسلمان تو اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں سر. اس کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا واضح کر کے سب اگر آپ ان عقائد کے بارے میں کچھ کہہ دیں مہربانی ہوگی. نہیں بس گل ساڈی موضوع کوئی اور ٹریا تے تسی سوال کوئی اور لین دے وچ اٹریکٹ ہو رہا ہے. ہر بندہ یہ ہوئی کہندا جو فلاں فلاں تو اٹریکٹ ہو رہا. وہ کیڑا جڑا ہوندا ہے ہون دیو تانوں کی. تساں اپنی قبر جانا، انہوں نے اپنی قبر جانا. جاؤ جنہیں جو کرنا کرو، جا کے جاؤ، مگروں لتھو. ساڈے نال تے صرف قادیانیت دی گل کرو جی، قادیانی عقیدے دا نظریہ، بس سانوں اور نہیں کسے نہ کوئی لینی دینی. ہزاراں تے لکھاں دی تعداد تے عقیدہ بنے ہیں. ہر ایک دا بندے دا اپنا ہی ایک نظریہ، اپنا ہی ایک فلسفہ ہے.
ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸੂਰ ਤੇ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਫਿਰ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਬਸ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैं काफ़ी देर से अब आपको भी उस्ताद मोहतरम को भी मैं ये कहना चाह रहा था कि हम यहाँ बैठे देख रहे हैं। वैसे मैं अपना सवाल लेके आया था, अब मैं सवाल नहीं करूँगा, इसी मौजू पे बात करूँगा। तो मेरा इस मौजू पे ये मौक़िफ़ है कि क्या हम आपस में ठीक हैं मुसलमान, क्या हम एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं? यार कोई कादियानियों का सवाल है जे भाई जी कर लो ते नाले ऊंचा बोलो थोड़ा जा। देखो जी ये दुनियावी के मामले, कोई कंबल शंबल ले आए तो सही लगता है। कोई कादियानियों के बारे कोई सवाल है जे? यार नदीम साहब की मसला है, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਜੇ? सर मुफ्ती साहब कादियानियों ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਰਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਨੈਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋ ਜੀ ਸਵਾਲ, ਕਾदियानियों ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੇ। मैं अच्छा मैं सवाल करना है या मैं कादियानियों ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है? हाँ सवाल कर लो या गल कर लो, बराबर है। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ नहीं हो रहे, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, नहीं हो ऐसा ਜੋ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहे। बस फिर कोई फायदा नहीं है, फिर तुसी ठीक गल कर रहे हो सारे। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ ਫਿਰ? ਬਾਜੀ ਸਮਝ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਜੀ ਜੋ ਸਮਝੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਆਓ ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟਿਕਟੌਕ ਔਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ 'ਚ ਟੋਟਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦਲੀਲ ਚਾਹਨਾ। ਦਲੀਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਲੀਆਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਗॉड ਨੇ? ਜੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ। ਸਰ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਾਨਵਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਖਾਣ? ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ? ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਐਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਤੇ तमाम ਮਖਲੂਕਾਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ। ਕਿਆ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ? ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫ ਹੋ ਗਏ ਐਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚ। ਬਕਾਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ। ਇਨਸਾਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਹਜੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁਜੱਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਟੀ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਓਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਮੁਜੱਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਮਝਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਦਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਜਰੋ ਹਜਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਟੁਰੋ ਨਾ ਨਾਲ ਟੁਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜੱਸਮ ਹੋ, ਗੈਰੇ ਮੁਜੱਸਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਈਮਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਸਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਰਲ ਸੈਕਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਚਾਂਦ ਬਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਅਫਜ਼ਲ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਯਾਰ ਸੁਣ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਕੋ ਦੇ ਰਹੇ ਵੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਕੀ ਸੋਚੀ। ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ, ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ रहते थे। अच्छा, मैं एक बात करना चाहता हूँ अगर जी चांद बाबा साहब एक मिनट, चांद बाबा साहब एक मिनट गल दसा, ईमानियत वाला सवाल जे। यार एक मिनट यार, चांद बाबा मजाक कर रहे हैं यार, नाराज नहीं होना ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਅੱਜ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੋ ਲੋਕੀ ਮਾਯੂਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इंज दे ना साडे कोल नमूने अक्सर आंदे रहंदे ने, कोई टेंशन नहीं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब जी मेरी गल, मुझे सिर्फ एक, चांद बाबा साहब मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, ठीक है? यकीन कर, एक मिनट, ठीक है? मुफ्ती साहब, एट द एंड ऑफ द डे जो होगा ना, आपका वो मुहावरा होगा कि मतलब इस गुफ्तगू शनीद का कि खुदा पार निकला चूहा, और ठीक है? और मेरा बाप है, यही लग रहा है। डॉक्टर साहब जिंदाबाद। मेरा बाप बहन, मैं अब इजाज़त चाहूँगा, अगर कोई मैं फिर मुझे इजाज़त दें, ठीक है? मैं इंशाल्लाह फिर आपकी ब्रॉड पर आऊँगा। ठीक हो गया यार, मुझे भी डॉक्टर साहब के साथ मैं भी जाऊँगा भाई, मैं भी जाऊँगा। तू लेके बैठा रहे भाई, बैठा रहे, ड्यूटी ना वो थोड़ी जी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझसे भी जवाब नहीं है चांद भाई के, वो चले गए सारे भाई, जिसको मैं बात सारे चले गए। जी फनूर भाई, हमारे जिया भाई मौजूद है, आप सवाल करें। नहीं जिया भाई जो, अच्छा ये डार्लिंग जो है, डार्लिंग ये तो बेटा हुआ है, तो मैं इस जी मैं तकरीबन 1 घंटा और तकरीबन 20-25 मिनट इधर बैठा हुआ था। थोड़ी सी जरा 2 मिनट के लिए सुन ले तो माजरत के साथ मैं शुरू हुआ था, चले खत्म कर। चांद भाई आप काफी देर से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सब्र कर लें। चांद बाबा आप बता रहे हैं, आपने असल में ये सवाल किया क्यों था, इसके पीछे क्या चीज है जो आपको परेशान कर रही है?
سر مجھے پریشان یہی کر رہی ہے چیز کہ ہم میں آ گئی ہے ہم میں جو ابلیس میں آ گئی ہے وہ پریشان کر رہی ہے، لیکن یہ تھوڑا لمبا کوسچن ہے واقعی. آپ کے موضوع کتنا لمبا ہے؟ 5-6 صفحوں کا ہے؟ 5-6 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے. چلو پھر جا کے ویلے بہ کے تو کوسچن پہلے اپنا کیلکولیٹ کرو کنے دنوں دا پھر آ کر لینا. نہیں سر تہاڈا آنسر ایڈا ہے، آنسر تے تسی چھوٹی جی لائن چ بھی دے سکتے ہو. خیر ہو کوئی ایشو نہیں. پچھو سوال تو تسی کہہ رہے 3 دن دا لمبا تو پھر 3 دن بیٹھے رہیے. نہیں وہ تسی آکھیا ہے. اچھا چلو دسو چیز کی پریشان کر رہی تھانوں. سر میں کوسچن کیتا مفتی صاحب نے جواب دیتا نال ایک کدی جگت ماری. میں یہ کہہ رہا کہ انہوں نے سارا کچھ دس دیتا ہے تے اے نہیں دسن دے کہ قرآن چو کتوں ثابت ہے اشرف المخلوق یا نہیں ہے. اچھا قرآن چو نہ ثابت ہوئے پھر کی کیس کرانا تو ساڑھے تے کی کرنا؟ جی بالکل. ایک سیکنڈ اپنا ضیاء بھائی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ 3 میں فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی کریشن ہے احسن کا مطلب ہوتا ہے جو بہترین سب سے اعلیٰ. تو اشرف ابھی آپ نے اکثر نہیں احسن جی احسن التقویم ٹھیک ہے. تو احسن تقویم کا مطلب اشرف المخلوقات بہترین تقویم اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق اعلیٰ تخلیق. احسن جو ہے سپرلیٹو ڈگری ہے ورڈ کی. ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا. ہاں جی ویسے چاند صاحب آپ اس سے کیا نکالنا ہے؟ کم سے کم نہیں کچھ نہیں نکالنا. کم سے کم انہوں نے قرآن سے پڑھنے کی کوشش تو پھر آپ اس سے آپ کا کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا وہ ہمیں بتا دیں. اتنی دیر سے آپ لوگ دوسروں کو باتیں کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں بھئی وہ ویسے ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. بھئی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی کچھ نہیں کر رہے. قرآن پڑھیں سب کچھ آسان ہے. اور اس بروڈ پہ اس پلیٹ فارم پہ ایسے لوگ تو آئیں گے. پھر کی کریے جو آپ کو پتہ ہی ہے یہ پلیٹ فارم کن لوگوں کا ہے تو ایسے لوگ تو آئیں گے. اس سے کتنا بچیں گے آپ؟ بس یہ ہے کہ ہمارا احسن جتنا بچ سکتے ہیں ہم بچیں گے. یا یہ ہے کہ ہم ان سے بحث کرتے رہیں جہاں بھی جائیں وہاں بحث شروع ہو جائے 10 بندے وہاں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کم سے کم ہم محبت سے پیش آئیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سب اچھا ہو جائے. آپس میں محبت سے پیش ہمنے آنا ہے. شداء علی الکفار کفار کے ساتھ کوئی آپس اوپس نہیں ہوتا. کفار سے نہیں آنا نا. السلام علیکم بھائی. ان کا تو کوشچن ختم ہو گیا. میں آپ لوگوں کا لوں گا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً ابھی 30 منٹ ہو گئے شاید کہ میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں اور شروع میں وہ بندہ آیا تھا وہ منکر حدیث بندہ آیا تھا اور انہوں نے کوشچن کیا تھا اور میں اسی انتظار میں بیٹھا تھا کہ ادھر ایک مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جواب دیں گے لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. اگلی لائن نہیں سنے تو صحیح بھائی. وہ ڈارلنگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جو مثلا جو سوال اٹھائے ہیں تو اس کو خاموش کر کے کوئی صحیح مطلب سامعین تو ادھر بہت سارے بیٹھے ہوئے تھے تقریباً 130-140 تک. تو اس کو اس موضوع پہ کوئی اس طرح بتاتے کہ اس میں ہم کس طرح اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. میں نے پہلے 2 لائنوں میں اتنا لمبا ایک منٹ میں نے بتا دیا کہ اگلی لائن آپ کی یہ ہے کہ بھائی صاحب سنیں تو صحیح. آپ نے تو یہ کہا کہ بس اس کو بھی نہ سنو اس کو بھی نہ سنو اس کو بھی آنے نہ دو اس کو بھی آنے نہ دو. تو پھر آپ کی ادھر جو بیٹھنے کا مقصد ہے وہ جواب دیں. آپ نے جواب نہیں دیا صحیح ان کو بھگا دیا ہے. آپ کو بتا دیا اگلی لائنیں آپ کی یہ ہیں. کیا جواب؟ نہیں اس کا جواب میں نے کب کہا کہ آپ نے اس کو جواب دینا ہے. میں نے تو یہ کہا کہ آپ نے اس کو میوٹ کر کے جو قرآن و حدیث کا موقف ہے اس موضوع پہ وہ تو ہم جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے سامعین اس کو بتاتے ہیں. کیونکہ ان لوگوں سے آپ اگر ادھر ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ پلیٹ فارم چھوڑ دو یہ ٹک ٹاک وغیرہ چھوڑ دو سوشل میڈیا چھوڑ دو. اگر یہ نہیں چھوڑ سکتے اور ان لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے تو آپ لوگ تو ماشاءاللہ یہ مفتی صاحب اور آپ کو تو ان کے سوالوں کے جوابات کا پتہ ہوتا ہے. اور اس طرح جو ہمارے طرح لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر آ کے جا کے ان کے سوال سنتے ہیں اس کے
جو کوشچن ہوتے ہیں وہ سنتے ہوتے اور اس کو اپنا وہ نظریہ پتہ نہیں ہوتا، اور وہ ایک آیات اور ایک چھوٹی سی ایک لکیر سے آپ نے سارا موقف بتانا چاہتے ہیں، تو کم از کم مثلا آپ اس پہ ہم کو ایجوکیٹ کرتے کہ یہ ہمارا مطلب کیا موقف ہے اس پہ، حدیث کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتے ہیں، اور اس کو ہم کیوں رد کرتے ہیں، اس کی تو جو خرافات ہے اور اس کی جو باتیں ہیں اس کی تو سننے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، مگر یہ تو ہمیں آپ بتا سکتے تھے۔ مثلا میں سوچ رہا تھا یہ آفرین صاحبہ جو ہے انہوں نے اس طرف بات لے جانے کی کوشش کی، مگر پھر پتہ نہیں اس نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ ہم ادھر جو بیٹھے ہوئے ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں ایجوکیٹ کریں۔ ہم ادھر جو آتے ہیں اس گروپ میں جو آتے ہیں اور یہاں پر مطلب یہ 90 منٹ میں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ بس میں نے سن لیا، اور کوئی اس طرح نہیں کہ کیا کہ بھائی میری بات اور سنیں، یہ صحیح ہے، فتنہ ہے، اس کی باتیں نہیں سننا چاہیے، اور یہ جو کوشچن کرتے ہیں یا آپ کو اس کے کوشچن پتہ ہے تو اس کو اس طرح بتانا چاہیے۔ پینور صاحب آپ بالکل یہ بات غلط کہہ رہی ہیں۔ ہماری براڈ کے اوپر باقاعدہ طور پر جن آیات پہ انحراف کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی جن آیات کے اوپر وہ غلط معنی مطلب کرتے ہیں اور جو مفہوم پیش کرتے ہیں، اس کے اوپر باقاعدہ طور پر ہم اس کو ان کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ میں پتہ نہیں، میں تو زیادہ نہیں آیا ہوں، میں نے جو ابھی ادھر بیٹھا ہوا تھا 2-3 دفعہ میں آیا ہوں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ مجھے اتنی مایوسی ہوئی، اور اس میں مفتی صاحب